پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر گرتے ہوئے بالوں کا ابتدائی علاج بذریعہ ایڈوانس PRP جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت PRP تیار کرنے اور انجیکٹ کرنے کا سائنٹیفک طریقہ. بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیئر ریسٹوریشن سرجن ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. آلویز چوز دا بیسٹ کیونکہ معاملہ ہے بالوں کا. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN کا ہر پیر کو پیش کیا جانے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین کرام، سسٹم مافیا کے تسلط سے تاحال محکمہ صحت سندھ کی نگراں انتظامیہ آزاد نہیں ہو سکی ہے. یہ ضرور ہے کہ سندھ کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے قبل بعض قوتوں کی مداخلت پر وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کو ایک پیش پر پیش تو کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود باہمی رابطے کا فقدان ورکنگ ریلیشن شپ میں ہوں نحوس فاصلوں کو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے. اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے. سسٹم مافیا آگے اور اوپر، جن کے ہاتھ میں لگام ہونی چاہیے وہ بے لگام ہے، جس کی مثال سیکشن آفیسر خادم حسین جندان کو تو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن سانگڑ کے کرمنل ڈرگ انسپکٹر خورشید شیخ کی کراچی ویسٹ سے تقرری اور ویسٹ کے فرض شناس اچھی شہرت کے حامل ڈرگ انسپکٹر ساجد میمن کی بیجا معطلی کو ختم نہ کیا جانا ہے، جو از خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جبکہ خورشید شیخ ڈرگ انسپکٹر کے معروف لینڈ گریبر علی حسن بروہی سے دوستی، قریبی تعلقات اور کاروباری روابط الزام نہیں، 4 افراد کی اسکرین پر موجود خورشید شیخ کی تصویر دیکھ کر اور ہیلتھ کے ریٹائر لوگوں کو خورشید شیخ کی جانب سے قبضہ شدہ پلاٹس کم قیمت پر دلانے کی داستان تو سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے. اس حقائق پر مبنی تفصیلات کی روشنی میں تو خورشید شیخ ڈرگ انسپکٹر کی فوری معطلی اور قبضہ زمینوں کی خرید و فروخت کے کاروبار کی تحقیقات کے بعد FIR کا اندراج بہت ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین. سندھ کے مظلوم، محکوم اور حقوق سے محروم عوام کو مبارک ہو. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر کے خلاف قانون کرپٹ ترین نیب زدہ انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر سے قوم کو نجات ملی اور زیر التواء سمری نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر نے منظور کر کے پروفیسر طاہر صغیر کے نام کی منظوری دے دی ہے، جن کی تعیناتی کی منظوری سندھ کابینہ سے لیے جانے کے بعد پروفیسر طاہر صغیر کی تقرری کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی آئندہ 2-3 روز میں جاری ہو جائے گا. تاہم نیب کی جانب سے ڈاکٹر ندیم قمر کی 20 ارب روپے کی لوٹ مار کے علاوہ 14 فروری 2023 سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سابق چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر انور سہیل راجپوت کی مبینہ ملی بھگت اور پہلے مجرمانہ کے باعث ڈاکٹر ندیم قمر اور ان کے صاحبزادے جو کہ NICVD کے ملازم بھی نہیں تھے زین ندیم نے فروری سے تاحال اکتوبر 2023 تک قومی خزانے کے اوپر جو مزید ہاتھ صاف کیا ہے. نگراں حکومت کو قومی خزانے کی اس لوٹ مار کی تحقیقات JIT سے کروا کر ڈاکٹر ندیم قمر سے گزشتہ دنوں زین ندیم کو
زین ندیم کو جاپان میں توشیبا کمپنی کا جو کانٹریکٹ دلوایا ہے، اس کی منی ٹریل اور منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، پشاور ہائی کورٹ نے آج 9 اکتوبر کو صوبہ خیبر پختونخوا میں MD-CAT 2000 ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جبکہ سندھ میں یہ معاملہ تاحال دلی دورست ہے تو تحقیقاتی رپورٹ فی الحال معمہ بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود متاثرہ مظلوم امیدواروں کی آہوازاریاں رب کریم کے دربار میں مقبول ہوئی ہیں اور فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اس کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آفیشیل ڈاکٹروں کی آرگنائزیشن پیپلز ڈاکٹرز فورم کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے ADN سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ وہ متاثرہ امیدواروں کے حق کے لیے کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کے نتیجے میں فوری طور پر اس کھیل کے براہ راست ذمہ دار، جنہوں نے پارٹی کی ساکھ کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ پروفیسر امجد سراج میمن لندن میں مقیم ڈاکٹر جاوید سلیمان کے پارٹنر ہیں اور 2013 سے ڈاکٹر جاوید سلیمان اپنے اثر و رسوخ اور مختلف پیشکشوں کے ذریعے ڈاکٹر اعظم خان ریٹائرڈ رجسٹرار ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز ڈاکٹر راحت ناز کو بھی اپنے ایجنڈے کے مطابق چلاتے ہیں۔ انہوں نے سابق وائس چانسلر پروفیسر شاہد رسول، جو پارٹی کے قائد آصف علی زرداری کے ذاتی معالج اور معتمد خصوصی ہیں، ڈاکٹر عاشق حسین شاہ نے بتایا کہ پروفیسر امجد سراج میمن نے نہ صرف ان کے رکھے ہوئے بلکہ پروفیسر طارق رفیع کے رکھے ہوئے اسٹاف کو بیک جنبش قلم نہ صرف برطرف کر دیا ہے، بلکہ پروفیسر امجد سراج میمن کے ذاتی مفادات کے نتیجے میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی عالمی رینکنگ میں اوپر جانے کے بجائے نیچے کی جانب آ گئی ہے، جس سے پروفیسر امجد میمن کا کوئی لینا دینا نہیں۔ انہیں اپنے مان سے اور عیش و عشرت کے علاوہ کچھ پتہ نہیں۔ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی میں انہوں نے جس طریقے سے اپنے لوگوں کو نوازا ہے وہ نیب کا پکا کیس ہے۔ ڈاکٹر عاشق حسین شاہ نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر اعظم سے پروفیسر امجد میمن آج کل بہت خوف زدہ دکھائی دیتے ہیں، اور اگر وہ بچ گئے تو ڈاکٹر اعظم خان اور ڈاکٹر راحت ناز کو ریٹائرمنٹ کے باوجود انہوں نے دوبارہ ان کے عہدوں پر برقرار رکھنے کا لالی پاپ دے دیا ہے۔ ناظرین، گھر کے بھیدی کی ان باتوں کے بعد اس معاملے پر JIT کا بننا موجودہ سندھ حکومت کی اس لیے قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ صوبے کے سرکاری قومی طبی جامعہ یہ کسی کی ذاتی اسٹیٹ ایجنسی نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کی تہ تک پہنچنا اور پھر عوام کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا ہی موجودہ نگراں صوبائی قومی حکومت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ ناظرین اکرام، سندھ میں MD-CAT 2023 کا دوبارہ ٹیسٹ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے سالانہ امتحانات پری میڈیکل گروپ سائنس برائے 2021-22 کی تحقیقات کے بغیر ہی جاری کر دینے کے اہم معاملے سے جڑا ہوا ہے، اور سیکشن افسر بورڈ ممبر سیکریٹری انکوائری کمیٹی محمد زبیر کنور کی جانب سے جاری کیے گئے 16 مارچ 2023 کا یہ مراسلہ جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بورڈ کے پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین اور کنٹرولر پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کو حکم کے مطابق اسی روز نہ صرف ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا بلکہ زبانی یقین دہانی کے باوجود بھی ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے
کہ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، آپ برائے کرم ایک ٹک ٹاک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ہے، پہلے آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، بہت سے لوگ مجھ سے اکثر اوقات پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیا پاکستان سے یا ابراڈ سے؟ نہیں جی، میں واضح کرتی ہوئی چلوں کہ میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ حاصل کی ہے دادو سے، میں نے اپنا بیچلرز کیا ہے میاں والی سے، اپنا ماسٹرز کیا ہے بنو سے، ابھی الحمدللہ میری ڈاکٹریٹ ختم ہوئی ہے پنجگور سے، اور میں اپنے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے اب جاؤں گی اعلیٰ ریسرچ یونیورسٹی تونسا شریف میں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو میں جیسا دیکھا، اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے 2022 کے نتائج میں بھی معاملہ کچھ اسی قسم کا ہے کہ ہزاروں امیدواروں نے میٹرک کا امتحان کسی اور بورڈ سے اور انٹر کا امتحان کراچی بورڈ سے دیا ہے، اور اس میں سینکڑوں امیدواروں کو نتائج کی تفصیلات کے مطابق 98% تک مارکس دیے گئے ہیں۔ ان امیدواروں کے ہوتے ہوئے 2023 کے امیدواروں کا کیا بنے گا، اس کا نتیجہ آپ از خود اخذ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا قانون شکن ڈاکٹر سکندر علی میمن لندن میں عدالتی کمیشن کی سزا سے بچ کر پاکستان سے بھاگ کر جا کر وہاں سیاسی پناہ حاصل کرنے والے کرپٹ ترین MLO ڈاکٹر عبدالشکور بھٹی کے ساتھ مل کر گریڈ 20 میں ترقی طلب کر رہے ہیں، جن کی اپنی ملازمت کا تمام تر دورانیہ ہر قدم پر لاقانونیت سے بھرا پڑا ہے، اور ان کی خود ساختہ ایمانداری کا بھانڈا بھی اس وقت پھوٹ چکا جب سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن وزیر اعلیٰ سندھ کی تحقیقات میں وہ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ندیم اختر شیخ اچھی طرح سے بے نقاب ہو چکے ہیں کہ یہ دونوں کس قسم کے تحقیقاتی افسر ہیں، جبکہ ان کی دیرینہ دوست ڈاکٹر سمیہ طارق، جو میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کوئن کی شہرت رکھتی ہیں اور ماضی میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سابق رکن قومی اسمبلی کی نعش کا پوسٹ مارٹم متنازع بنا کر انہوں نے مبینہ طور پر ملزمان سے کیا وصول کیا ہوگا، اس کا فیصلہ تحقیقاتی ادارے از خود کر سکتے ہیں۔ اور اب حال ہی میں رانی پور میں پیش آنے والا فاطمہ کا میڈیکو لیگل رپورٹ کے حوالے سے ڈاکٹر سمیہ طارق کا جو کردار ہے وہ بھی عنقریب بے نقاب ہونے والا ہے۔ میری تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹس کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے تقریباً 400 ڈاکٹرز اس وقت بیرون ممالک میں ہوتے ہوئے نہ صرف اپنی محکمہ صحت سندھ کی سرکاری ملازمت جاری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی سینیارٹی بھی بدستور چل رہی ہے، جبکہ قواعد کے مطابق ایکس پاکستان لیو پر کوئی ڈاکٹر 2 سال سے زائد بیرون ممالک خدمات سر انجام نہیں دے سکتا ہے۔ ماضی قریب میں بھی 10 سال بیرون ممالک میں رہنے والے جن ڈاکٹروں نے محکمے میں وہاں سے آ کر ترقی بھی حاصل کی اور من پسند گریڈ پر ریٹائرمنٹ بھی لی، اور ان میں سے آج بھی ایسے ہی کچھ ڈاکٹر پرکشش عہدوں پر فائز ہو کر اپنی مدت ملازمت پوری کر رہے ہیں، لہذا نگراں حکومت سندھ کے سربراہ جسٹس مقبول باقر، وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور نئے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم
چیف آف آرمی اسٹاف کی واضح پالیسی کے مطابق اس کھلواڑ کا نہ صرف فوری طور کے اوپر نوٹس لیں بلکہ گریڈ 19 سے 20 کی ترقی کے عمل کو فوری طور پر معطل کر دیا جائے۔ گزشتہ 5 سالوں میں گریڈ 17 سے گریڈ 20 کی ترقیوں کے عمل میں مبینہ طور پر اربوں روپے کرپشن کا وہ میگا اسکینڈل ہے جس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے کروا کر قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے تمام کرداروں کو قانون کے دائرے میں لایا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر سکندر علی میمن اپنی ترقی کے لیے جس طرح سے ورکنگ پیپرز کی تیاری کے کاموں میں مداخلت بے جا کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے نام پر مولا بخش شیخ کی سربراہی میں ہونے والے مبینہ گھپلوں کی تحقیقات بھی جوڈیشل کمیشن سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے اور فوری طور پر مولا بخش شیخ جیسے نان کیڈر افسر کو فارغ کیا جانا چاہیے۔ صوبائی سیکریٹریٹ میں ریف شفلنگ اور کلرس کی سطح تک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ محکمہ صحت سندھ کو اگر بچانا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے ورنہ محکمہ صحت سندھ کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔